پروفیشنل ڈس آرڈرز ہیں، کانوں میں کام کرنے والے لوگوں کو ہمیں ہومیوپیتھی تو بتاتی ہے کہ انٹر کارڈ اور یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. چونے بھٹی میں کام کرنے والے جو ہے نا کلکیریا کارڈ کے مریض زیادہ ہو جاتے ہیں. یہ کلکیریا کارڈ یہ جو پروفیشنل جو توڑتے ہیں سڑکوں کے اوپر کام کرنے والے یہ، تو یہ ساری چیزیں ہم نے اس کے اندر سمویا ہوا ہے کمیونٹی میڈیسن. اچھا پھر میٹیریا میڈیکا، تھوڑا سا میٹیریا میڈیکا کو ہم پڑھاتے ہیں فزیولوجی کے لیول پہ کہ آپ کی میڈیسن جو ہے نا وہ آپ کی جسم میں کن آرگن کو افیکٹ کرتی ہیں اور کیا کر سکتی ہیں. یہ چیزیں جو ہے نا کمیونٹی کی اس کے میٹیریا میڈیکا کے حوالے سے. اس میٹیریا میڈیکا میں تھوڑی سی ڈیٹیل یہ ہو جاتی ہے کہ اس ریمیڈی کو پروونگ کس نے کی، اس کی بینیفٹس کیا ہیں، اس کے فزیولوجیکل افیکٹس کیا ہیں اور اسپیسیفک کریکٹرسٹک سمپٹمس کیا ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا تھوڑا سا اس کو ہم ٹچ دیتے ہیں کمپیریزن کا کہ یہ میڈیسن یہ جو سمپٹم آپ کو مل رہے ہیں یہ آپ کو دوسری فلاں میڈیسن کے ساتھ بھی ملیں گے. اگر فیئر آف ڈیتھ ہے تو فلاں کے ساتھ یہ ملے گا. لیکن ہاؤ یو کین ڈیفرینشیٹ، اس میں یہ ہوگا، اس میں یہ ہوگا، یہ اس میں یہ ہوگا. بڑا انٹرسٹنگ ہے اور اس میں ہم لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں ڈاکٹر نرنجن مہانتی کا میٹیریا میڈیکا. ایک بڑا ضروری قسم کا کمپلیٹ میٹیریا میڈیکا ہے، ایسے پنڈی میں مل جاتا ہے. ایک تو اس کا یہ ہے. اچھا اور ہومیوپیتھک فلاسفی وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر تو جو ڈاکٹر ہانیمن نے جو قاعدے قوانین جو چیزیں بتائی ہیں وہ ابھی تک بدقسمتی سے ہمارا یہ وتیرہ رہا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ 3 قسم کے ہومیوپیتھ ہیں ڈپلوما ہوتا ہے. ایک وہ ہوتے ہیں جو صرف امتحان دینے جاتے ہیں اور جن کا جو وہ ہے کیا کہیں گے یو اے چودھری. میرے اسٹوڈنٹ جب میں پوچھتا ہوں کہ یو اے چودھری کا کیا مطلب ہے تو کوئی نہیں جانتا کہ اس کا نام کیا ہے. الفت افضال چودھری، ٹھیک ہے جی. تو میں نے کہا یہ محسن ہے ہومیوپیتھی میں پاکستان کے. تو ایک وہ طبقہ ہے، انہیں تو بلا لگے یا نہ لگے، کیا ہو ہانیمن نے کیا کہا ہے یا کینٹ نے کیا کہا ہے یا فرنگٹن نے کیا کہا ہے یا دوسرے تیسرے نے کیا کہا ہے، اس کو تو چھوڑ دیں. دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو کہ کچھ پڑھتے ہیں، انہیں پھر یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایفورزم کیا ہے، ایفورزم کیا ہے، ایفورزم کی ترتیب کیا ہے، ایفورزم اس سے لے کے اس تک جو ہے وہ کس چیپٹر کو ڈسکس کیا گیا ہے. بنیادی طور پر ایفورزم میں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا. ایفورزم 1 سے لے کے 70 تک جتنے بھی ہیں ان کے اندر صرف آپ کو تھیوریٹیکل چیزیں بتائی گئی ہیں. یہ وائٹل فورس کیا ہے اور یہ مزمن امراض کیا ہے، یہ آپ کی ڈرگ پروونگ کیا ہے، بیسک پرنسپل کیا ہے، یہ ساری چیزیں دیں. پھر 71 سے لے کے 294 تک جو ہیں یہ آپ کا تھیوریٹیکل پورشن ہے کہ مختلف کنڈیشنز کے اندر آپ نے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. آپ کے پاس یہ پیشنٹ آئے تو یہ ڈاکٹر یہ جاننا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. تو یہ ایفورزم کی بات جو ہے نا اس طریقے سے. لیکن یہاں اس سبجیکٹ میں ایفورزم آپ کو ٹاپک کے حوالے سے دیا جائے گا، ایسے اس طریقے سے نہیں. لیکن یہ پڑھنا چاہیے. ابھی میں دیکھتا ہوں کہ 6th ایڈیشن جو ہے نا وہ ڈاکٹر اعجاز علی صاحب کے ہاتھ میں ہے، سمجھے نا. اب بہت سارے لوگوں کو 6th ایڈیشن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ 6th ایڈیشن اور 5th ایڈیشن میں کیا فرق ہے. جاتے جاتے ہانیمن صاحب ہمیں کن چیزوں کی چھٹی آزادی دیں گے سر، ایسے ہی ہے نا. لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کیونکہ بس ایک لیکن کونسل کے حوالے سے سر 5th اور 6th کو تھوڑا سا ڈیفینیٹ جی 5th اور 6th کو تھوڑا سا ڈیفینیٹ کس کو 5ویں اور 6ٹھے ایڈیشن کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دیجیے. بہت ساری چیزیں ہیں جس میں کہ 5واں کیوں ختم ہوا اور 6واں کیوں ضرورت پڑی. اچھا یہ ایسا ہے کہ یہ ان کی لائف میں ہی ایسا ہوا تھا، لیکن یہ ہے کہ ان کو موقع نہیں ملا اس کو وہ کرنے کا. بیسک اس کو وائٹل فورس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بیسک پرنسپل ہے، لیکن بعد میں انہوں نے اس کو
اور اس کو جو ہے نا ایلیبریٹ کر دیا ہے کہ نہیں یہ ایسا ہے کہ یہ لیونگ آرگینزم کے ساتھ ہے. اسے کرونک ڈیزیزز کے حوالے سے انہوں نے کیا ہے. پھر ایکسٹرنل جو ہے نا 5-6 اس کی امینڈمنٹس ہیں. ایکسٹرنل اپلیکیشنس کے لیے انہوں نے آپ کو کچھ چیزیں الاؤ کی ہیں. یہ ایک الگ وہ ہے, پھر آپ کو ڈیٹیل میں انشاءاللہ اس کو جی ایلم پوٹنسی جو ہے نا وہ نہیں تھی 5th ایڈیشن تک تو وہ نہیں. پھر انہوں نے واٹر ڈوزز کے متعلق انہوں نے کچھ بتا دیا, جو سورس کے متعلق کافی ساری چیزیں جو ہے نا ان کی. اچھا تو یہ ایک تو فلاسفی کا ٹھیک ہے. ایک اسلامیات آپ کو پڑھنا پڑتا ہے, وہ بھی 60 مارکس تک ہوتا ہے. اس میں کچھ 20-20 نمبر کے 3 کوشچن ہوتے ہیں, 15-20 نمبر کے. تو کچھ آیات ہیں ان کا ترجمہ ہے, اور 2 آیات ہوتی ہیں, 4 آیات ہوتی ہیں, اس میں سے 2 کا ترجمہ کرنا پڑتا ہے. 4 احادیث ہوتی ہیں, اس میں سے 2 کا ترجمہ کرنا پڑتا ہے, اور ایک جنرل کوشچن ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق. تو یہ ٹوٹلی جو ہے نا اس کا پارٹ 2 کے جو سبجیکٹس ہیں اس میں سرجری ہوتی ہے, میڈیسن کی جگہ سرجری چلی جاتی ہے, اور پیتھالو کی جگہ اس کی آپ کی سائیکالوجی آ جاتی ہے, گائنیکالوجی آ جاتی ہے, اور میڈیسن میٹیریا میڈیکل جو ہے نا وہ اسی طریقے سے رہتا ہے. اور کیس ٹیکنگ اینڈ ریپرٹائزیشن کا ایک چیپٹر ہوتا ہے اس میں کہ کیس ٹیکنگ کے کیا چیزیں بنیادی ہیموپلیجیا یا اس طرح کی چیزیں ہیں, کیسے اس میں مینجمنٹ سے متعلق بات ہوئی ہے. کوئی ایسی جو پریکٹیشنر ہوتا ہے, جو پڑھنے کا شوقین ہوتا ہے, اس کے متعلق کوئی ایسا وہ نہیں ہوتی, دلچسپی سے پڑھتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا. ہاں ایک 75 مارکس کا ایک اسائنمنٹ دی جاتی ہے, ڈیفرنٹ اسائنمنٹ. وہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا وہ کرتے ہیں, اس کو رف لے کے اپنے دیکھا جاتا ہے اس کو, کیونکہ وہ یونیورسٹی کی لائبریری میں جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے اسٹوڈنٹ کو ایسے ٹاپکس دوں جن کے ساتھ زیادہ تعلق جو ہے نا ہومیوپیتھی کے ساتھ ریلیٹڈ ہو, اور پھر یہ ہے کہ پڑھنے والے کو کسی اور پڑھنے والے کو کچھ اس کا فائدہ مل سکے. تو یہ تقریباً سر سرجری جب پڑھائی جاتی ہے کیا ہم اپلائی کر سکتے ہیں سرجری؟ سرجری جو ہے نا جسٹ آپ کی وہ ہے, آپ کو اس میں کوئی الاؤ نہیں ہے کہ یہ آپ جو ہے نا بالکل سرجن بن جائیں اور جو ہے نا بن جائیں. جس طریقے سے آپ کو وہ پڑھائی جاتی ہے جسٹ ٹو گیو یو دا نالج, اس لیے نالج دیا جائے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیسز میں نے یہاں نہیں ہو سکتے تو میں نے اس کو سرجری کے لیے ریفر کیا. میں کراچی گیا, سندھ ہومیوپیتھک اسٹور والوں سے میں نے ایک بک لی, وہ ہومیوپیتھی کے ساتھ سے بہت سارے کیسز جو ہیں وہ ایسے اس میں درج ہیں کہ آپ غیر ضروری سرجری سے بچ سکتے ہیں, اور آپ ہومیوپیتھک جو ہے نا وہ اس کو پیش کر سکتے ہیں. سینٹیسیمل اور ایلم پوٹینسی میں کیا فرق ہے؟ جی سینٹیسیمل اور ایلم پوٹینسی میں کیا فرق ہے؟ آئی ایم سوری, میں اس کا جواب آپ کو نہیں دے پاؤں گا. یہ ڈاکٹر اجازت دے دیں. بالکل دے دیں گے. لوگوں کو پتا لگے نا ایلم پوٹینسی لوگ یوز کرتے تو کیوں کرتے ہیں سی ایم کی وجہ. ایلم پوٹینسی جو ہے اینیمل نے جو زندگی میں پوٹینشیل یوز کی ہیں, سینٹیسیمل اسکیل, ڈیسیمل اسکیل, آخر میں جا کے اس میں اس واٹر ڈوز اور ایلم پوٹینسی کا ذکر کیا. ایلم پوٹینسی جو ہے یہ ایلم سے بنتا کیا؟ ہاں میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ 50 ڈیسیمل اسکیل کے تحت سے تیار ہوتی ہے پوٹینسی 50,000 کے طریقے سے. ایک گولی کو بہت ساری 500 گولیوں میں پر کر کے ایک گولی کو ڈراپ کیا جاتا ہے, اس کو دوسری گولیوں میں ڈال کے اسے جذب کر دیا جاتا ہے. پرسنلی میرے پریکٹس میں نہیں ہے یہ ایلم پوٹینسی کا استعمال, اور دنیا میں بہت سارے لوگ اس وقت ایلم پوٹینسی کا راگ الاپ رہے ہیں, لیکن جارج وتھالکس نے کہا ہے کہ جو رزلٹس سینٹیسیمل اسکیل کے ہیں اس کو ایلم پوٹینسی نہیں پہنچ سکتی. تو یہ تھوڑا سا لوگوں میں اختلاف ضرور ہے. بہت سارے اسکول آف تھاٹ ہیں, تو بنیادی طور پہ پریکٹیکلی میرا کوئی اس میں ایکسپیرینس نہیں ہے کہ ایلم پوٹینسی لوگوں کی بھول بھلائی میں کیوں ڈال دیں ہمارے ڈاکٹر. اس قسم کی کتابیں لکھ کے, اس قسم کی باتیں کر کے, باتیں دیکھیں کہ وتھالکس نے لکھا ہے کہ جو میاز میں نا, میاز اور کانسٹیٹیوشنل کی جو تھیوری ہے
اس سے گزشتہ 200 سال سے ہومیوپیتھ کو لایا ہوا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ 200 سال بھی ایسے ہو جائے. یہ گارکس کے رولز ہیں برٹش میڈیکل جو ہے انگلینڈ کو اس میں پرنٹ ہوا ہوا ہے. یہاں ہم اکٹھے ہوئے ہیں کہ چلیں کچھ نہ کچھ ایک دوسرے سے کچھ سیکھنے سے سیکھنے کے لیے ہر شخص کے پاس ایک ایک کارڈ ہے, اس کارڈ کو اسکین کرنے کی بات ہے. صحیح. ٹھیک ہے, تو تھوڑی سی بات کر دیتے ہیں. ہاں بالکل. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسی فیلڈ میں چنا ہے جو لوگوں کی خدمت کے لیے. ورنہ آپ دیکھیں کہ اگر یہ لیڈیز بیٹھی ہوئی ہیں, کپڑے کی دکان پہ جائیں نا آپ کپڑے لینے کے لیے, تو آپ 10 تھان کھلواتے ہیں اور دیکھ کے پھر سے واپس کر دیتے ہیں کہ پسند نہیں آیا, یا کوئی پسند بھی آ گیا ہے تو دکاندار نے کہا یہ کہ چیز 1000 روپے کی ہے تو آپ اسے بحث کر کے 600 کی 700 کی دے دیں. ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پنکھا لگا ہوا ہے, ٹیبل ہے, ہم نے لکھنا ہے اور جس نے اندر آنا ہے اس نے لے کے ہی جانا ہے. کیونکہ سب سے بلیسنگ یہ ہے خدا نے ہمیں دوسروں کی خدمت کے لیے چنا ہے. پریکٹس کے حوالے سے اخلاق رحیم صاحب آئیں گے, وہ بات کریں گے لیبورٹری کے حوالے سے, سنسیشن میتھڈ کے حوالے سے. لیبورٹری کے بارے میں عرض کرتا چلوں کہ جو لوگ لیبورٹری کا یوز کرتے ہیں یا ریپٹائزیشن کرتے ہیں وہ تھراپیوٹکس کی ہزاروں کتابوں سے بے نیاز ہوتے ہیں. جب آپ لیبورٹری کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کی اپروچ ہی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے اور آپ کو جو تھراپیوٹکس کی کتابیں ہیں ان سے بے نیازی حاصل ہو جاتی ہے. پھر یہ ہے کہ ہنیمن نے جو کہا ہے اور باقی بھی جتنے بڑے گرو گزرے ہیں انہوں نے ریموو دی کاز کا کہا ہے. جب آپ کو کاز مل جاتی ہے تو پھر آپ کو کی نوٹس پہ, ریپٹائزیشن پہ یا ان چیزوں پہ بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. مثال کے طور پہ ستمبر 2004 کی بات ہے, میں اپنے کلینک میں بیٹھا ہوا تھا, میرے کچھ دوستوں کو پتہ ہے, وہ کہا صاحب کو پتہ ہے اس کیس کے بارے میں. تو ایک صاحب بڑی دیر سے باہر کیبن میں بیٹھے ہوئے تھے باہر والے حصے میں, ان کی ٹرن آ رہی تھی لیکن اندر نہیں آ رہے تھے. جب کلینک کا ٹائم ختم ہو گیا پھر وہ آئے اور اس نے کہا جی کہ ہمارا ایک پیشنٹ ہے, وہ اسپتال میں داخل ہے اور اس کے گردے خراب ہو گئے, ڈائلسس چل رہے ہیں, اگر آپ میرے ساتھ چل کے اس کو دیکھ لیں. اس دن میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر کلندر شاہ صاحب, آپ جانتے ہوں گے کلندر شاہ صاحب کو, وہ بھی آئے ہوئے تھے میرے پاس. میں اور ڈاکٹر کلندر شاہ صاحب ان کے ساتھ MH اسپتال چلے گئے. تو پیشنٹ جو تھا وہ اس بری کنڈیشن میں تھا کہ اس کے ناک سے بھی خون بہ بہ کے جمع ہوا تھا اور ڈائلسس مشین جو تھی انہوں نے اس کے بیڈ کے ساتھ ہی جڑی ہوئی تھی اور تقریباً وہ 1.5 ماہ سے بے ہوش تھا اور 42 اس کے ڈائلسس ہو چکے تھے. ہر روز ڈائلسس ہوتا تھا. رپورٹس دیکھی اس کی تو اس میں اس کا جو بلڈ یوریا تھا اور کریٹینائن کافی ہائی تھے. گردے ہمارے کیا کام کرتے ہیں کہ یہ جسم میں سے چیزوں کو ڈیٹاکسیفائی کرتے ہیں. اس میں بہت سارے پروڈکٹس ہیں. ایک مین چیز جو ہے وہ کریٹینائن ہے, دوسرا ہے یوریا. جن لوگوں کا یوریا کا لیول بڑھتا ہے یا کریٹینائن بڑھتا ہے تو اس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ ان لوگوں کا گردہ خراب ہو چکا ہے. گردے کی خرابیوں میں اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں لیکن ایک عام جو ٹیسٹ ہے بلڈ یوریا کریٹینائن, اس کو ہم چیک کر سکتے ہیں. تو اس پیشنٹ کا جو تھا ڈائلسس ہونے کے باوجود جو تھا کریٹینائن جو تھا وہ تقریباً 20 کے قریب تھا اور یوریا جو تھا وہ 200 کے قریب چل رہا تھا. عام جو بلڈ کے اندر یوریا کی مقدار ہے وہ 20 سے لے کے 50 ملی گرام تک ہوتی ہے نارمل ویلیو. کریٹینائن جو ہے وہ 1.1 سے لے کے 1.4 تک ہوتی ہے.
یہ اس کی نارمل ویلیوز ہوتی ہیں، جبکہ اس پیشنٹ کا ڈائلسس ہونے کے باوجود 20 کے قریب تھا کریٹینائن۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ کیا ہوا، تو پتہ یہ چلا کہ یہ شخص فوجی تھا، چھٹیاں ہوئی ہیں، گھر گیا، کھیت میں جا کے پیشاب اس نے کیا، وہاں سے اسے سانپ لڑ گیا۔ سانپ لڑنے کے بعد اس کی حالت غیر ہوئی، قریبی ہاسپٹل لے گئے، وہاں سے اسے ایم ایچ شفٹ کر دیا اور ٹیسٹ ہوئے اور پتہ چلا کہ اس کے گردے خراب ہو چکے ہیں۔ فوج میں یہ ہوتا ہے کہ جن لوگ گردے خراب ہو جاتے ہیں انہیں نوکری سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ اس شخص کے ایک رینل سکین ٹیسٹ ہوتا ہے۔ رینل سکین جو ہوتا ہے کہ مشین کے اندر لٹا کے خاص ایکس رے فلمیں اتاری جاتی ہیں گردوں کی، جس سے یہ صحیح سے اندازہ لگا لیا جاتا ہے کہ گردہ کتنے % کام کر رہا ہے۔ تو اس شخص کا رینل سکین بھی ہوا تھا اور وہ بھی اس میں بھی گردے ڈیمیج ہے۔ اس سے پہلے میں نے کوئی ایسا کیس اٹینڈ نہیں کیا تھا کہ سانپ لڑا ہے اور گردے خراب ہو گئے ہیں، یہ سانپ لڑا ہے تو کوئی اور پرابلم ہو گئی ہے۔ لیکن میرے ذہن میں ایک ماضی کا ایک کیس تھا، میرے دوست ہیں ڈاکٹر اجاز نسیم صاحب، سیدپور میں پریکٹس کرتے ہیں، راولپنڈی کے لوگ جانتے ہوں گے ڈاکٹر ریاض صاحب، ڈاکٹر ریاض صاحب ٹھیک ہے، اور ہومیوپیتھی گزشتہ 88 سال سے گزرانے کی میراث سے جا رہی ہے۔ بہت سال پہلے کی بات ہے، اجاز صاحب جو تھے وہ انگلینڈ سے سینتھیسس کا ایڈیشن لے کے آئے تھے، تو ان کی ٹیبل پہ وہ سینتھیسس کا ایڈیشن رکھا ہوا تھا، وہ لیڈیز پیشنٹ دیکھ رہے تھے کیبن میں سائڈ پہ۔ تو میرا یہ ہے کہ میں جب بھی ٹائم ملتا ہے تو میں گردے کے متعلق کچھ نہ کچھ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو میں نے وہ لیبارٹری کھولی اور گردے کے فیل ہوتے ہیں، ہمارے پاس اس کے لیے کوئی ہیڈنگ نہیں ہے رینل فیلئر کی، اس کے لیے ہمیں لیبارٹری میں جا کے یوریمیا کی ہیڈنگ دیکھنی ہے۔ یوریمیا مین کے بلڈ کے اندر یوریا کا زہر چڑھ گیا ہے۔ میں نے کتاب لیبارٹری کھولی، دیکھا وہاں ٹیبل پڑی ہوئی تھی، یوریمیا کی ہیڈ میں کچی پینسل سے، لیڈ پینسل سے کروٹیلس لکھی ہوئی تھی۔ میں نے وہاں میرے دوست ہیں میروان صاحب ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، میں نے ان سے پوچھا یہ کروٹیلس کیوں لکھی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا جی یاز صاحب نے ایک پیشنٹ تھا، اسے سانپ لڑا تھا، اس کے گردے خراب تھے، تو انہوں نے سیکریٹائلس دی تھی تو ٹھیک ہو گیا تھا۔ یہ ماضی کا ایک میرے کلک ہوا۔ میں اپنے کلینک پہ آیا واپس تو مولانا صاحب ساتھ ہی میرے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اس مریض نے صبح مر جانا ہے، اس طرح کے کیس ہیں تو متھے لگا جانا ہے، بدنامی ہوتی ہے، دیکھنا نہیں چاہیے۔ میں نے آ کے کلینک پہ کروٹیلس، میرا خیال تھا کہ اس سے زیادہ ہائپرٹینسی دوں گا تو یہ ٹھیک ہوگا یا کوئی فرق پڑے گا۔ ہائپرٹینسی اس وقت کوئی میرے پاس تھی نہیں کروٹیلس کی، 1 mg کی 1 mg میں نے 4 ڈوزیں بنا کر ان کو دے دیں کہ جا کے آپ پیشنٹ کو دے دیں، باقی پلاسیبو دیا۔ 4-5 دن کے بعد دوبارہ میرا ہاسپٹل جانا ہوا ان کو دینے کے لیے نا، تو صبح کوئی 10-11 بجے کا ٹائم تھا۔ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب اسپتال کے اندر نا ڈاکٹروں کا راؤنڈ لگا ہوتا ہے، جو سینئر ڈاکٹر ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کو لے کے تو وارڈوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، تو پبلک کو باہر نکال دیا جاتا ہے۔ تو میں جیسے ہی اسپتال میں کہ وہ جو لان تھا گھاس کا بنا ہوا اس پہ پہنچا تو کچھ بندے دائرہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور جو شخص مجھے وہاں اسپتال رات کو لے کے گیا تھا وہ بھاگتا ہوا آیا، اس نے مجھے گھر لگایا کہ ادھر آ جائیں، اندر راؤنڈ ہو رہا ہے۔ میں کہ اچھا، وہ راؤنڈ میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص موبائل پہ اونچا اونچا کسی سے بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا جی فضل کا کیا حال ہے؟ کہنے فضل ہے کہ بیٹھا گل پہ کرتا تھا۔ جو شخص 42 دن سے بے ہوش پڑا ہوا تھا وہ بیٹھا ہوا فون پہ بات کر رہا تھا۔ یہ ایسی کا کمال ہے کہ اس شخص کے دوبارہ سارے ٹیسٹ ہوئے ہیں، ایون ٹیریڈل سکین ہوا ہے، سکین لیول پہ سارے ٹیسٹ ٹھیک آئے ہیں، اس کو دوبارہ فوج میں بحال کر دیا گیا۔ اس نے پھر سوات میں جو دہشت گردی کی جنگ ہوئی ہے اس میں بھی حصہ لیا ہے، اور آج تک 2004 سے لے کے ابھی تک وہ ٹھیک ہے۔ ماشاءاللہ۔ کاز کو تلاش کریں، کہہ دینا کہ تسی لڑکا ہے تو لڑکے کا پیچھے ابا بھی ہوئے گا، تو بیماری کا ابا لبے اس کا باپ کون ہے۔ جب آپ اس کا باپ تلاش کر لیں گے تو آپ کو اچھے فائدے ملیں گے۔
مختصر سی بات ہی، باقی ڈاکٹر صاحب آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مستفید کریں گے، مجھ سے اچھا مستفید کریں گے انشاءاللہ۔ واٹر ڈوز اور ڈرائی ڈوز کے بارے میں ڈرائی ڈوز یہ ہے جی کہ میں تو ڈرائی ڈوز یوز کرتا ہوں، جتنے بھی گرو گزرے ہیں انہوں نے ہمیشہ ڈرائی ڈوز یوز کیا ہے۔ ڈرائی ڈوز مین کہ گلوبیولز کو آپ نے تر کر دیا اور ایک چھوٹی گلوبیولز آپ نے ایک پڑیا میں ڈال کے دی، ٹھیک ہے۔ واٹر ڈوز جو ہے کہ آپ نے وہی گولی پانی میں حل کر کے اسے چمچ چمچ کر کے دیا۔ تو باقی جو ایلم پوٹنسی ہے یہ اخلاق رحیم صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے ذکر کیا ہے آج تک لوگوں کو کنفیوژن ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ استعمال کیسے کرنی ہے۔ میرے پاس یہ ربن ورکر کا ڈاکومنٹری پڑی ہوئی ہے، ڈسکشن پڑی ہوئی ہے، اس نے بھی ایلم پوٹنسی کے بارے میں لکھا ہے، لیکن لوگوں کا تضاد ہے کہ اس کو یوز کیسے کرنا ہے۔ کچھ کمپنیاں اس کو ڈرائی حالت میں بنا رہی ہیں، کچھ لیکوڈ حالت میں بنا رہی ہیں۔ پاکستان میں جو دستیاب ہے مسعود اللہ نے شروع کی ہے وہ گلوبیولز بنا کے دے رہی ہے، جو یورپ کی کمپنیاں ہیں وہ لیکوڈ میں بنا کے دے رہی ہیں، اور کچھ لوگ اس کو ایسے ہی پڑیاں بنا کے یوز کر رہے ہیں۔ طریقہ اس کا بڑا مشکل سا ہے، ایلم پوٹنسی کا استعمال کرنے کا مریض جو ہے وہ مٹھے ہی لگ جاتا ہے آپ کے، جو میں نے پڑھا ہے جی تکے بازی کر رہے ہیں نا۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک کپ میں ایک ڈراپ ڈال دینا ہے اور اس کپ میں سے ایک چمچ دینا ہے، اگلے دن اس کپ کو دوسرے کپ میں شفٹ کر دینا ہے، تیسرے دن چوتھے کپ میں شفٹ کر دینا ہے۔ مریض یہی کرتا ہے۔ سر آپ کے ایکسپیرینس میں کڈنی فیلئر میں یا کڈنی ٹریٹمنٹ میں اسٹون وغیرہ میں مدر ٹنکچر کس حد تک استعمال ہے؟ جی آپ کے ایکسپیرینس میں جو مدر ٹنکچر کا استعمال ہے وہ کس حد تک؟ ٹنکچر جی میں یوز کرتا ہوں، کافی سارے ٹنکچر ہیں اور پوٹنسیاں بھی ہیں۔ ٹنکچر جو ہوتے ہیں یہ آرگن لیول پہ کام کرتے ہیں، جب جہاں پیتھالوجی انوالو ہو جاتی ہے نا تو وہاں پہ چھوٹی پوٹنسیاں جو ہیں اس سے ریپیئر کرتی ہیں۔ یہ ایک ایکسپیرینس کے بعد بتا رہا ہوں۔